ناظرین السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ابشا کی مقدس سرزمین کی سیر۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسے مقدس اور تاریخی سرزمین کی سیر کروانے جا رہے ہیں جسے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس کے بعد چوتھی سب سے مقدس سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہ وہی بابرکت خطہ ہے جہاں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین صحابہ میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ سرزمین وہی ہے جسے ملکہ بلقیس کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم یہاں ملکہ سبا کا محل اپنی ہزاروں سال پرانی شان کے ساتھ وہ کھڑا ہے۔ یہ ملک خوبصورتی، تاریخ، روحانیت، جنگلی قبائل، مختلف ثقافتوں، حیرت انگیز مناظر کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم روانہ ہوتے ہیں حبشہ کی طرف، جسے آج کی دنیا میں ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایتھوپیا کا تعارف میں اگر آپ کو کراؤں تو سرکاری طور پر اسے فیڈرل کرپٹ ریپبلک آف ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ یہ مشرقی افریقہ میں واقع ایک قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ عرب اسے ہزاروں سال پہلے ابن سیما کے نام سے پکارتی تھی۔ تقریباً 1000 سال قبل جنوب عرب کے دو بڑے قبائل یہاں آ کر آباد ہوئے۔ مقامی لوگوں سے میل جول اور نسلی اختلاط کے نتیجے میں ایک نئی قوم وجود میں آئی جسے حبشی کہا جانے لگا۔ یہی حبشہ بعد میں پورے اس خطے کا وہ نام بن گیا۔ ناظرین، ایتھوپیا کا رقبہ 11,12,000 مربع کلومیٹر ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کا 26واں بڑا ملک بنتا ہے، جبکہ اس کی آبادی تقریباً 3 کروڑ ہے، جو اسے دنیا کا 13واں اور افریقہ کا دوسرا بڑا ملک بناتی ہے۔ اس کا دارالحکومت ادیس ابابا ہے، جو نہایت جدید، صاف ستھرا اور ترقی یافتہ شہر ہے۔ اسے دیکھ کر ہر شخص حیران رہ جاتا ہے کہ یہ واقعی کوئی افریقی شہر ہے یا یورپ کا کوئی جدید میٹروپولیٹن ایریا۔ یہاں لگ بھگ 60 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور یہ شہر 527 مربع کلومیٹر پر وہ پھیلا ہوا ہے۔ یہاں بے شمار تاریخی میوزیم ہیں، پبلک پارکس ہیں، محفوظ جنگلات ہیں اور وہ تمام جدید سہولیات موجود ہیں جو کسی بھی بڑے عالمی شہر میں ہوتی ہیں۔ غیر ملکی سیاح زیادہ تر ترشی شہر میں قیام کرتے ہیں۔ اسلام کی پہلی روشنی حبشہ میں کیسے پھیلی؟ اگر ہم اس بارے میں بات کریں تو ناظرین، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ افریقہ میں اسلام سب سے پہلے اسی سرزمین سے شروع ہوا تھا۔ ایتھوپیا کے شہر ہیرا کو وہ ہولی سٹی آف ہیرا کہا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں اسلام نے افریقہ میں پہلی بار قدم رکھے۔ یہاں 100 سے زائد انتہائی قدیم اور خوبصورت مساجد آج بھی موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ مسجدیں کچی مٹی سے بنی ہوئی ہیں تو کچھ مضبوط پتھروں سے۔ ہر مسجد اپنے اندر صدیوں کی تاریخ اور روحانیت سمائے ہوئے ہے۔ جنگلی قبائل، دنیا کے خطرناک ترین لوگوں کی اگر ہم بات کریں تو ایتھوپیا کے کچھ علاقے ایسے قبائل سے آباد ہیں جو آج بھی مکمل طور پر جنگلی اور فطری زندگی گزارتے ہیں۔ خاص طور پر مرسی قبیلہ دنیا کے خطرناک ترین قبائل میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کی عورتیں خوبصورتی کے لیے اپنے ہونٹوں اور کانوں کو چیر کر ان میں بڑی لکڑ کے ڈسک ڈالتے ہیں، جنہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا کرتی رہتی ہیں۔ ان کا رہن سہن، کھانا پینا، لباس، زبان سب کچھ دنیا سے مختلف ہے۔ یہ قبائل اجنبی لوگوں کو قریب آنے نہیں دیتے بلکہ کئی مرتبہ حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کبھی ان علاقوں میں جائیں تو مقامی گائیڈ وہ ہونا چاہیے آپ کے ساتھ۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نشانی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ایتھوپیا کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا تعلق بھی اسی خطے سے تھا۔ یہاں آج بھی
مقیدہ کے نام سے جو ہے نا وہ مقامات موجود ہیں۔ ملکہ سبا کا آثار جو ہے نا آثار ملتے ہیں، تاریخی کتب بھی لکھی ہیں کہ یہ قوم صدیوں تک انتہائی طاقتور اور ترقی یافتہ رہی ہے۔ نجاشی بادشاہ اور اسلام کی پہلی ہجرت کے بارے میں اگر میں بات کروں تو ناظرین، حبشہ کا نام سنتے ہی اسلام کی پہلی ہجرت ذہن میں آ جاتی ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جس کے بادشاہ جو ہے نا اسما بن ابرار نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی۔ وہ نہایت رحم دل، انصاف پسند، توریت اور انجیل کا عالم شخص تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال 11 مرد اور 4 عورتیں پہلی ہجرت کے لیے حبشہ روانہ ہوئے۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت رقیہ جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ کفار مکہ کے نمائندے حبشہ پہنچے اور وہاں نجاشی سے کہا کہ مسلمان گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارا دین کیا کہتا ہے؟ حضرت جعفر طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی تلاوت فرمائی۔ جیسے ہی نجاشی نے قرآن سنا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں جو ہے نا اس کی آنکھوں سے جو ہے نا وہ اس کی آنکھیں بار آئی۔ اس نے کہا یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ہی ایک سرچشمے سے ہیں۔ کفار نے ایک آخری جو ہے نا وہ الزام لگایا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت جعفر طاہر نے فرمایا وہ اللہ کے بندے رسول، اس کا کلمہ اور اس کی طرف سے پیدا کی گئی روح ہیں۔ یہ سن کر نجاشی اور اس کے درباری روتے روتے اپنی داڑیاں تر کر بیٹھے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو مکمل تحفظ دیا اور فرمایا جس نے انہیں تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ بعد میں نجاشی کے انتقال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ گلبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ ایتھوپیا کی زبانیں، کرنسی اور کلچر، اگر ہم اس بارے میں بات کریں تو یہاں جو ہے نا 88 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ قومی زبان امہارک ہے۔ انگلش، صومالی، ہیریر، تگینیا بھی عام زبانیں ہیں۔ ان کی کرنسی کو ایتھوپین بریبڈ کہتے ہیں۔ یہ پاکستانی تقریباً 5 روپے کے برابر ہے۔ ایتھوپیا پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے۔ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ آن جو ہے نا ریولز ویزا جو ہے نا ٹریول ویزا ان کا مل جاتا ہے اور اس کی جو فیس ہے وہ تقریباً $50 سے بھی کم ہوتی ہے۔ لیکن یہاں کرائم کافی زیادہ ہے، اس لیے سیاحوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایتھوپیا کے یہودی ایک حیرت انگیز جو ہے نا ان کی یہ کہانی ہے۔ 1980 کی دہائی میں یہاں یہودیوں کی بڑی تعداد آباد تھی۔ بعد میں ان خفیہ مشن کے ذریعے تقریباً 18,000 ایتھوپین یہودیوں کو اسرائیل منتقل کیا گیا۔ 600 مسافروں والے جہاز میں 1100 افراد بھر کر منتقل کیے گئے۔ لیکن آج اسرائیل میں یہی ایتھوپین یہودی شدید نسلی تعصب کا شکار ہیں۔ ان کی رنگت سیاہ ہونے کی وجہ سے اسرائیلی یہودی ان کا خون تک قبول نہیں کرتے۔ انہیں عام طور پر صرف صفائی یا سیکیورٹی جیسی ملازمتیں دی جاتی ہیں۔ جو ہے نا ایتھوپیا کی قدرتی خوبصورتی کے بارے میں بات کروں تو ناظرین، تاریخ اور مذہب کے ساتھ ساتھ یہ ملک خوبصورتی میں بھی کمال ہے۔ یہاں دنیا کے سب سے خوبصورت جو ہے نا وہ پہاڑی سلسلے، گہرے درے، آتش فشانی میدان، جھیلیں موجود ہیں۔ ایتھوپیا کا جو ہے نا بولونیلز فلاکس ایسا جادوئی منظر پیش کرتا ہے کہ دیکھنے والے کی سانس تھم جاتی ہے۔ تو اینڈ پہ اگر میں آپ کو جو ہے نا بتاؤں تو ناظرین یہ تھی آج کی جو ہے نا وہ ہماری جو ہے نا وہ ڈاکومنٹری حبشہ ایتھوپیا کے اوپر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مقدس سرزمین، اس کی تاریخ، اسلام سے اس کے تعلق، یہاں کے قبائل، کلچر اور قدرتی حسن کی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا جو ہے نا وہ اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا رکھیے بہت سارا خیال۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔